السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ بلوچستان میں ٹرین پر ہونے والے حملے میں ہندوستان کی خفیہ ایجنسی را ہے ملوث۔ امریکہ میں سکھوں کے عالمی تنظیم سکھ فار جسٹس نے کیا دعویٰ، عالمی عدالت سے انصاف کا کیا مطالبہ۔ کوئی بھی فلسطینیوں کو غزہ سے بے دخل نہیں کر رہا ہے، ٹرمپ کا زبردست یو ٹرن۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ، 7 افراد سمیت فٹ بالر حمدان بھی شہید۔ اگر ماسکو نے جنگ بندی معاہدے سے انکار کیا تو تباہ کن پابندیاں لگائی جائیں گی، امریکی صدر ٹرمپ نے کیا خبردار۔ جعفر ایکسپریس کے یرغمالی مسافر بازیاب، 21 مسافر اور 4 جوان شہید، تمام 33 دہشت گرد کر دیے گئے ہلاک، ترجمان پاک فوج کا بیان۔ اور جعفر ایکسپریس ٹرین دہشت گردی کے پیچھے ہندوستان ہے، پاکستانی ترجمان دفتر خارجہ کا بیان۔ ناظرین، خبروں کی شروعات کرتے ہیں آج کی سب سے اہم خبر سے۔ امریکہ میں سکھوں کی عالمی تنظیم سکھ فار جسٹس نے بلوچستان میں ٹرین پر ہونے والے حملے میں ہندوستان کے ملوث ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ہندوستان کا احتساب نہ کیا گیا تو ان کا اگلا حملہ اور بھی زیادہ معصوم جانیں لے سکتا ہے۔ رہنما سکھ فار جسٹس گرتن سنگھ پنو نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ بلوچستان میں ٹرین دہشت گرد حملے میں ہندوستان کی بدنام زمانہ خفیہ ایجنسی را ملوث ہے۔ عالمی ادارے ہندوستانی قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبال اور را کے خلاف کارروائی کرے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان پاکستان کے خلاف خفیہ جنگی حکمت عملی کے بلیو پرنٹ پر عمل کر رہا ہے۔ مودی کا ہندوستان صرف علاقائی خطرہ نہیں بلکہ یہ ایک مکمل دہشت گرد حکومت ہے۔ مودی حکومت پر تشدد بین الاقوامی جبر میں مصروف ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ کوئی بھی فلسطینیوں کو غزہ سے بے دخل نہیں کر رہا ہے۔ امریکی صدر نے ڈونلڈ ٹرمپ میں اوول آفس میں آئرلینڈ کے وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کے موقع پر صحافی کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ کوئی فلسطینیوں کو غزہ سے بے دخل نہیں کر رہا۔ دوسری جانب فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کی جانب سے غزہ سے کسی کو بے دخل نہ کرنے کے امریکی صدر کے بیان کا خیر مقدم کیا گیا۔ ٹرمپ کی جانب سے محصور فلسطینی علاقے غزہ پر قبضے کے بیان پر مسلم ممالک کے ساتھ ساتھ چین، روس اور یورپی ممالک سمیت دنیا بھر سے مذمتی بیان سامنے آئے تھے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے فٹ بالر حمدان قدشاہ شہید ہو گئے۔ جنوبی غزہ کے علاقے رافع میں اسرائیلی فوج کی جانب سے فائرنگ کی گئی جس سے فٹ بالر حمدان قدشاہ بری طرح زخمی ہوئے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق غزہ پٹی میں اسرائیلی فوج نے ڈرون حملہ بھی کیا جس کے نتیجے میں 7 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ وہیں دوسری جانب جنوبی لبنان میں بھی اسرائیلی فوج نے ڈرون حملے کیے جس سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ اگر ماسکو نے یوکرین جنگ میں جنگ بندی کے معاہدے سے انکار کیا تو تباہ کن پابندیاں لگائی جائیں گی۔ وہیں روس کی جانب سے امریکہ سے مذاکرات کی شرائط پیش کر دینے کی غیر مصدقہ اطلاعات ہیں۔ پیش ہے خاص رپورٹ۔ امریکی صدر ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ اگر ماسکو نے یوکرین جنگ میں جنگ بندی کے معاہدے سے انکار کیا تو تباہ کن پابندیاں لگا دی جائیں گی۔ ادھر روس کی جانب سے امریکہ سے مذاکرات کے شرائط پیش کر دینے کی غیر مصدقہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں۔ انہوں نے اپنے روسی ہم منصب پوتین کو خبردار کیا اگر ماسکو نے یوکرین جنگ میں جنگ بندی کے معاہدے سے انکار کیا تو تباہ کن پابندیاں لگائی جائیں گی۔ ٹرمپ نے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے 30 دن کی جنگ بندی پر رضامندی کے بعد کہا، مذاکرات کار ممکنہ جنگ بندی پر بات چیت کے لیے اب روس جا رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں آئرلینڈ کے وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا، امریکی مذاکرات کار یوکرین کے ساتھ ممکنہ جنگ بندی پر بات چیت کے لیے ابھی روس جا رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے کہا، ٹرمپ کے خصوصی ایجنٹ نے اس ہفتے آخر میں ماسکو جا رہے ہیں۔ ٹرمپ نے میڈیا کو بتایا کہ ہم بہت برا کام کر سکتے ہیں اور یہ روس کے لیے تباہ کن ہوگا لیکن میں ایسا نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں امن دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے 3 سالوں سے بھی زیادہ عرصے سے جاری جنگ کے بارے میں بات کی اور کہا، جیسا میں کہہ رہا ہوں ہمارے حکام اس وقت ماسکو جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ ہم روس سے جنگ بندی کروا سکتے ہیں اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو میرے خیال میں یہ خوفناک خون کی ہولی کو ختم کرنے کا 80% راستہ ہوگا۔ یہ واضح نہیں کہ ماسکو نے مطالبات کی اپنی فہرست میں اصل میں کیا باتیں کہی ہیں۔
اس معاملے سے واقف دو افراد کے مطابق روس نے یوکرین کے خلاف جنگ ختم کرنے، امریکہ کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کے مطالبات کی ایک فہرست واشنگٹن کو پیش کر دی ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے جاری ہفتے سعودی عرب میں امریکی اور یوکرینی حکام کے درمیان ہونے والی ملاقات کو تعمیری قرار دیا۔ واضح ہے کہ ماسکو نے پچھلے 2 دہائیوں کے دوران ایسے بہت سے مطالبات پیش کیے جن میں سے کچھ نے امریکہ اور یورپ کے ساتھ باضابطہ بات چیت کا راستہ ہموار کیا۔ ماسکو نے بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ 2021 کے اواخر اور 2022 کے اوائل میں بھی ملاقاتوں کے سلسلے میں ان پر تبادلہ خیال کیا تھا، گو کہ بائیڈن انتظامیہ نے ان میں سے کچھ شرائط کو مسترد کر دیا۔ البتہ یہ کوششیں ناکام ہو گئی اور روس نے 24 فروری 2022 کو یوکرین پر حملہ کر دیا۔ امریکی اور روسی حکام نے حالیہ ہفتوں میں کہا کہ 2022 میں استنبول میں واشنگٹن، کیف اور ماسکو کے درمیان طے پانے والے معاہدے کا مسودہ امن مذاکرات کا نقطۂ آغاز ہو سکتا ہے۔ یہ معاہدہ کبھی نہیں ہو سکا۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ G7 ممالک کے تمام وزرائے خارجہ کینیڈا میں جمع ہو گئے ہیں، جہاں اہم اجلاس منعقد ہے۔ یہ اجلاس ایسی صورتحال میں منعقد ہو رہا ہے جبکہ امریکہ نے کینیڈا میکسیکو پر 25% ٹیرف لگا چکا ہے۔ اسی دوران کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی نے کہا ہے کہ اگر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کینیڈا کی خود مختاری کا احترام کیا اور تجارت کے لیے مشترکہ نہج پر بات چیت کے لیے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا تو وہ امریکی صدر سے ملاقات کے لیے تیار ہے۔ امریکہ کے چوتھے بڑے شہر ہوسٹن میں سالانہ افطار ڈنر کا شاندار انعقاد کیا گیا، جو امریکہ میں اپنی نوعیت کا سب سے بڑا اجتماع تصور کیا جاتا ہے۔ اس تقریب کا اہتمام میئر نے کیا۔ معزز مہمانوں میں رکن کانگریس ایل گرین، ممتاز امریکی بزنس مین جاوید انور، بزنس ٹائکون تنویر احمد، کئی ممالک کے سفارتکار، اعلیٰ سرکاری حکام اور کمیونٹی رہنما شامل تھے، جبکہ مختلف مکاتب فکر اور شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے 2500 سے زیادہ افراد شریک ہوئے۔ فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ کرنے پر گرفتار کولمبیا یونیورسٹی کے طالب علم محمود خلیل کو اپنے وکلاء سے بھی علیحدہ بات کرنے کی اجازت نہیں۔ اس بات کا انکشاف محمود خلیل کے خلاف مقدمے کی سماعت کے دوران ہوا۔ خلیل پر تاحال کوئی الزام عائد نہیں کیا گیا، تاہم ان کے وکیل کا کہنا تھا کہ خلیل کو نیو یارک کی سڑک سے جس روز سے گرفتار کیا گیا وہ ایک بار بھی ان سے بات نہیں کر سکے۔ صدر ٹرمپ نے محمود خلیل کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا ہے اور اس کا گرین کارڈ منسوخ کر دیا۔ محکمہ انصاف کے وکیل کا کہنا ہے کہ وہ خلیل کا مقدمہ نیو یارک سے نیو جرسی منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ Absolutely unprecedented. The grounds that are being cited by the government for purportedly claiming to revoke his green card and putting him in removal proceedings. This is a person who is a lawful permanent resident. This is a U.S. person. Those grounds are vague. They are rarely used. Essentially they are a form of punishment and retaliation for the exercise of free speech. The government, as far as we understand it, is relying on a rarely used provision in immigration law to justify the detention of a lawful permanent resident and his placement and removal proceeding. It is a provision that basically says that if the Secretary of State determines that a non-citizen's presence or activity in this country poses a serious risk of adverse foreign policy consequences potentially, that person can be processed for removal. Now, of course, that provision is not only rarely used, it is certainly not intended by Congress to be used to silence dissent. The question is about immediate next steps. We will be filing amended papers demonstrating joined by our colleagues from the ACLU and the New York Civil Liberties Union, filing amended papers that substantiate in more detail the unlawful nature of his detention, and thereafter will pursue an expedited schedule to have the court hear his demand that his detention is unlawful and that he should be released. And we will also be dealing with the government's claim that this court is not the proper venue. Mr. Khalil's detention has nothing to do with security. It is only about repression. The United States government has taken the position that it can arrest, detain, and seek to deport a lawful permanent resident exclusively because of his peaceful, constitutionally protected activism. In this case, activism in support of Palestinian human rights and an end to the genocide in Gaza.
at issue in this case are, of course, of extraordinary importance, and my colleagues have laid that out here and in court. But as important as those principles are, our commitment to the case, the whole team's commitment to the case, and Amy's commitment to this case, is also about the human being, Mahmoud Khalil. He is a person who is loved, who is respected, who has earned that through his conduct. पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऐलान किया है कि अलहदगी पसंद अस्करियत पसंदों के साथ एक दिन तक जारी रहने वाले तातुल का खात्मा हुआ। हमलावरों बलोच अलहदगी पसंद अस्करियत पसंदों ने 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक करने के बाद रेलवे ट्रैक को उड़ाने के बाद ट्रेन पर रॉकेट दागे थे। ताज़ा तरीन तस्वीरों में देखा गया है कि जख्मियों को स्ट्रेचर पर इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है। हमले से बचाए गए एक मुसाफिर ने होलनाक आजमाइश बयान करते हुए कहा कि SSG कमांडोज ने मुसाफिरों को बचाने के लिए कामयाब ऑपरेशन किया। ड्रिल होगी, हमने एमरजेंसी लगाई है, गाड़ी खड़ी थी, उसके बाद जो है हमलावर जो आ गए उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी इंजन पे। ऐसे बैठ के अपनी जान बचानी, इससे ज़्यादा क्या कर सकते। और उसके बाद 27-28 घंटे हम जो है वो इंजन पे ही बैठे रहे। वो आए हैं 2-3 दफ़ा, उन्होंने शीशा तोड़ के भी अंदर आए हैं, लेकिन बस हैदराबाद में उनको अंदर किए, उन्होंने देखा, हमें बोला ये तो डेड बॉडीज़ हैं, बस वो देख के हमें चले गए। और उसके बाद फिर पाक फौज की माशाल्लाह बर वक्त कार्रवाई, SSG कमांडर्स उन्होंने जो है 3 ऑपरेशन किया। और इस तर्जुमान दफ्तर खारजा पाकिस्तान ने कहा है कि जाफर एक्सप्रेस पर हमला भी बैरून मुल्क बैठी क़ियादतों ने कराया है और इस ट्रेन दहशतगर्दी के पीछे हिंदुस्तान है। दफ्तर खारजा में हफ्तेवार ब्रीफिंग देते हुए तर्जुमान शफ़क़त अली खान ने कहा है कि हमने अभी जाफर एक्सप्रेस दहशतगर्दी पर रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल किया है। जाफर एक्सप्रेस पर हमले भी बैरून मुल्क बैठी क़ियादत ने करवाया और जाफर एक्सप्रेस ट्रेन दहशतगर्दी के पीछे हिंदुस्तान है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। बलूचिस्तान में ट्रेन पर होने वाले हमले में हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी रॉ है मुलव्विस। अमेरिका में सिखों के आलमी तंजीम सिख फॉर जस्टिस ने किया दावा, आलमी अदालत से इंसाफ का किया मुतालबा। कोई भी फ़लस्तीनियों को गाज़ा से बेदखल नहीं कर रहा है, ट्रंप का ज़बरदस्त यू टर्न। गाज़ा में इस्राएली फ़ौज की फायरिंग, 7 अफराद समेत फुटबॉलर हमदान भी शहीद। अगर मॉस्को ने जंगबंदी मुआहदे से इनकार किया तो तबाहकुन पाबंदियां लगाई जाएंगी, अमरीकी सदर ट्रंप ने किया खबरदार। जाफर एक्सप्रेस के यरगमाली मुसाफिर बाजियाब, 21 मुसाफिर और 4 जवान शहीद, तमाम 33 दहशतगर्द कर दिए गए हलाक, तर्जुमान पाक फौज का बयान। और जाफर एक्सप्रेस ट्रेन दहशतगर्दी के पीछे हिंदुस्तान है, पाकिस्तानी तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त, खुदा हाफिज़।